السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ کے صفحہ نمبر 710 پر ہیں ہم لوگ۔ باب نمبر 7، شعائر اللہ کی تعظیم کا بیان۔ گزشتہ باب کے آخر میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر آیا۔ یہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، اس لیے اب یہ باب شعائر اللہ کی تعظیم کے بیان میں ہے۔ شعائر اللہ کا ذکر قرآن کریم میں 4 جگہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 158 میں صفا و مروہ نامی پہاڑیوں کو من جملہ شعائر اللہ بتایا گیا۔ سورۃ الحج آیت 36 میں قربانی کے بڑے جانور اونٹ، گائے، بھینس کو من جملہ شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں مومنین کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو، اور سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا دل سے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا کی تقدیر عبارت فَإِنَّ تَعْظِيمَهُ إِيَّاهَا ہے، ضمیر ہو جو ہے عائد ہے، اور ایہا کا مرجع شاعر اللہ ہے، اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہوتا ہے۔ شاعر، شعیر یا شعارتن کی جمع ہے جس کے لغوی معنی علامت کے ہیں، اور اصطلاح میں شعیرہ وہ نشانی ہے جو اس چیز کو بتاتی ہے جس کے لیے وہ مقرر کی گئی ہے، جیسے منارہ مسجد کی مخصوص علامت ہے، اور شرعی داڑھی مسلمان ہونے کی نشانی اور یونیفارم ہے۔ اسی طرح وہ اعمال، اماکن اور احکام جو دین اسلام کی علامتیں اور پہچان ہیں وہ سب شعائر اللہ ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں شعائر اللہ کو حرمات اللہ، اللہ کے محترم احکام بھی کہا گیا۔ بس تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نشان بندگی ٹھہرایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام محترم احکام شعائر اللہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں شاعر اللہ کی اہمیت ادیان سماویہ کا مدار شاعر اللہ کی تعظیم پر اور ان کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے پر ہے۔ یعنی شاعر اللہ صرف شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ سابقہ تمام سماوی ادیان میں شاعر اللہ کا وجود رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے مبحث رابع کے باب سوم میں اشارہ کیا ہے کہ سعادت حاصل کرنے کا جو آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہیمیت سے ملکیت والے وہ اعمال کرائے جائیں جو اس کے بس میں ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ آدمی ملائکہ سے مشابہ ہو جائے گا جو انسان کے معراج کمال ہے، اور شاعر اللہ سے ملائکہ کو خاص مناسبت ہے، وہ ان کی گرویدہ ہوتے ہیں، پس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔ شاہ صاحب تفہیمات صفحہ نمبر 46 میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ سے مراد وہ ظاہری اور محسوس چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ لوگ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دین سے ان چیزوں کا ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہیں، اور ان کے حق میں کوتاہی کو اللہ کے معاملے میں کوتاہی تصور کرتے ہیں۔ مثلاً بے عمل مسلمان بھی قرآن پاک کو چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اور کبھی ہاتھ سے گر جائے تو نہایت پریشان ہوتے ہیں اور اس کا کفارہ دریافت کرتے ہیں، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتی، الا کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ شاعر اللہ کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ شاعر اللہ قدرتی طور پر فطری انداز سے تشکیل پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے دل کسی بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ بات مشہور اور شائع و ضائع ہو جاتی ہے اور بدیہیات اولیہ میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس میں لوگوں کو ادنا درجے کا شک باقی نہیں رہتا۔ اس وقت رحمت خداوندی ایسی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کو لوگوں کے دل اور ان کے وہ علوم جو ان میں شائع و ضائع ہیں ان چیزوں کو واجب و لازم جانتے ہیں، بس لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کی حقیقت واشگاف کر دی جاتی ہے، جس سے لوگ ان کی اہمیت سمجھ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کی تعظیم و تکریم کی دعوت چار دانگ عالم میں یکساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ان چیزوں کی تعظیم لوگوں پر لازم کر دی جاتی ہے اور اس میں کوتاہی پر مواخذہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نام کی قسم کھانے والا دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اگر وہ قسم توڑے گا تو اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہوگی، چنانچہ حسب اعتقاد اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور قسم توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہی صورتحال شاعر اللہ کے معاملے میں لوگوں کی ہے۔ جب کچھ چیزیں ان کے درمیان مشہور ہو جاتی ہیں اور ان کے علوم ان چیزوں کی تابعداری کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی عظمت لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، تو ان کے علوم کا یہ انقیاد 2 چیزیں واجب کرتا ہے۔ نمبر 1، اب رحمت خداوندی ان لوگوں پر انہی چیزوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ نظام عالم کا مدار انسان سے آسان تر پر ہے، اور جب لوگوں نے ان چیزوں کی اہمیت مان لی تو اب ان کے لیے ان امور کی تعظیم بجا لانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو شاعر اللہ قرار دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعے تقرب حاصل کریں۔ نمبر 2، لوگوں کو مکلف کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم کریں، اسی سے ان کو کمال مطلوب حاصل ہوگا۔ شاعر اللہ کی ایسی تعظیم کرنا کہ بھول سے بھی اس میں خلل نہ پڑے کامیابی کا راستہ ہے۔ مثال سے وضاحت، اماکن حج، کعبہ شریف، صفا مروہ، منا اور عرفات، مزدلفہ اور جمار ثلاثہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں عرصے سے بیٹھا ہوا تھا۔ عربوں کے قلوب ان مقامات کی عظمت پر مطمئن تھے، اس لیے اسلام میں ان مقامات کو شاعر اللہ قرار دیا گیا، اور جب بعض عرب قبائل کو صفا مروہ کے درمیان سعی میں اصاف و نائلہ نامی بتوں کی وجہ سے حرج محسوس ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ صفا مروہ تو شاعر اللہ ہیں۔ عرصہ دراز سے عرب ان کی تعظیم و تکریم کرتے آئے ہیں، اور کفار کا ان پہاڑیوں پر اصاف و نائلہ کو رکھنا ایک عارضی گندگی تھی جس کو صاف کر دیا گیا۔ بس جس طرح کعبہ شریف میں 360
بتوں کی تنصیب ایک عارضی امر تھا جس کو وہاں سے دور کر دیا گیا، اس لیے اب کعبہ شریف کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صفا و مروہ کی سعی میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اسلام میں کچھ نئی چیزوں کو جیسے قرآن، نبی، نماز، مساجد، جماعت اور اذان وغیرہ کو بھی شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضے سے مسلمانوں کے نفوس اور ان کے دینی علوم ان چیزوں کے شاعر ہونے کو واجب و لازم جانیں گے، اس لیے ان چیزوں کو بھی شاعر قرار دیا گیا اور ان کی تعظیم واجب کی گئی اور ان کو تقرب الہی کا ذریعہ بنایا گیا۔ وضاحت پوری ہوئی۔ غرض شاعر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے ذاتی فائدے کے لیے شاعر نہیں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اغراض سے برتر و بالا ہے، ان کے کارنامے معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی وہ کوئی کام ذاتی غرض و فائدے کے لیے نہیں کرتے، وہ بندوں پر جو احکام واجب کرتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاعر اللہ کی صورتحال بھی یہی ہے، لوگ اپنا کمال مطلوب شاعر اللہ کی غایت درجہ تعظیم کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلمات کو جن پر ان کے قلوب مطمئن تھے شاعر اللہ گردانا اور حکم دیا کہ وہ اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ کریں۔ دیکھیے تشریع کے اندر جمہور کا حال ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ آخر میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت و مہربانی سے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس میں کسی ایک شخص کا حال پیش نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ جمہور پر نظر رکھی گئی ہے، گویا جمہور ہی سب کچھ ہیں۔ چنانچہ شاعر اللہ پر لوگوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کے معاملے میں بھی جمہور کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر جمہور مطمئن ہے تو گویا سب لوگ مطمئن ہیں، بعض لوگوں کے قلوب مطمئن نہ ہو تو ان کا اعتبار نہیں۔ غور کرو اللہ کی دلیل کتنی مضبوط ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم کیوں لازم کی گئی، اس کی کتنی معقول وجہ ہے۔ چار بڑے شاعر اللہ: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ شاعر اللہ بہت ہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے، البتہ بڑے اور اہم شاعر اللہ چار ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم۔ پہلی دو مثالوں میں غور کریں۔ نمبر 1 نزول قرآن کے زمانے میں اور اس سے پہلے لوگوں میں بادشاہ کے اپنے رعایا کی طرف جاری کیے ہوئے فرامین و خطوط شائع و زائع تھے، اور لوگ بادشاہوں کی تعظیم کے باب ہی سے ان کے خطوط کی تعظیم کو سمجھتے تھے، اور یہ جملہ مشہور تھا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ شاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کی باتوں کا خواہ زبانی ہو یا بصورت خط وہی مقام ہے جو خود بادشاہوں کا ہے۔ غرض بڑوں کے کلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نمبر 2 گزشتہ انبیاء کے صحیفے اور دیگر مصنفین کی کتابیں بھی لوگوں میں رائج تھیں۔ بائبل میں صحف انبیاء کے علاوہ بہت سی غیر انبیاء کی کتابیں شامل ہیں، اور کسی بھی مقتدا کی راہ اپنانے کے لیے اس کی کتاب کی تعظیم اور اس کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ مقتدا کے علوم کی پیروی اور زمانہ دراز تک ان علوم کو سیکھنا سکھانا کسی ایسی کتاب کے بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کیا جائے بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب خاتم النبیین کا دور آیا تو آپ کی امت کے لیے بھی ضروری ہوا کہ ان کو بھی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب دی جائے اور اس کی تعظیم ان پر لازم کی جائے، تاکہ وہ اس کی تلاوت کر کے اور اس کے احکام کی تعمیل کر کے اپنے خالق جل مجدہ کا تقرب حاصل کریں۔ شاعر اللہ اسی طرح تشکیل پاتے ہیں، یعنی جب لوگوں کے احوال کسی چیز کے مقتضی ہوتے ہیں تو رحمت خداوندی ان کی ضرورت کی تکمیل کا سامان کرتی ہے، اور قرآن کریم کی تعظیم اور اس کے احکام کی تعمیل کے سلسلے میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 جب قرآن کریم پڑھا جائے تو لوگ اس کو کان لگا کر سنیں اور خاموشی اختیار کریں، رحمت خداوندی کے حقدار ہوں گے، جیسے کہ سورۃ الاعراف آیت 224 میں آیا ہے۔ نمبر 2 قرآن تمام احکام کی فوراً تعمیل کی جائے، مثلا جن آیتوں میں سجدے کا حکم ہے وہاں سجدہ تلاوت کیا جائے، اور جن آیتوں میں تسبیح یا تکبیر کا حکم ہے وہاں تسبیح و تکبیر کہی جائے، جیسے سورۃ الحاقہ کی آخری آیت میں تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 3 بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے، جیسے کہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79 میں یہ حکم آیا ہے۔ اچھا، کعبہ شریف، سب سے پہلا گھر جو من جانب اللہ لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ کعبہ شریف ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ انسانوں میں سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس گھر کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا۔ یہ مضمون بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ تعبیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی، طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گئی اور اس کے نشانات بھی مٹ گئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے بحکم خداوندی انہی بنیادوں پر دوبارہ کعبہ شریف تعمیر کیا جو آج تک باقی ہے۔ حضرت شاہ صاحب اسی بنائے ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کواکب پرستی کا زور ہوا تو لوگوں نے سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام پر مندر اور گرجا گھر تعمیر کیے۔ ان کے خیال میں مجرد و غیر محسوس ہستی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کوئی پیکر محسوس ضروری تھا جو اس مجرد ہستی کے نام پر بنایا جائے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں اور اس سے تعلق قائم کر کے اس مجرد ذات کا تقرب حاصل کریں۔ ان کے نزدیک اس کے بغیر توجہ ممکن نہیں تھی، لوگ اول وہلہ ہی میں اس کے امکان کو رد کر دیتے تھے۔ تو جب اس کا رواج عام ہو گیا تو لوگوں کے احوال نے واجب و لازم جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی کوئی گھر ہو جس کا لوگ طواف کریں، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اور انہوں نے کعبہ شریف دوبارہ تعمیر کیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے قبلہ نما بنے۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں اور اس گھر کا حج کریں، طواف کریں اور تقرب الہی حاصل کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27 اور مابعد میں اس کی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ کہ لوگوں کی دینی مصلحت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ گھر متعین کیا ہے، اور مرور ایام کے بعد جب کعبہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم سمجھی جانے لگی اور اس کے حق میں کوتاہی اللہ کے حق میں کوتاہی تصور کی جانے لگی تو بیت اللہ
کا حج فرض ہوا اور لوگوں کو بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ مثلاً یہ احکام دیے گئے، نمبر 1 بیت اللہ کے طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، حدیث شریف میں ہے کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، یعنی جس طرح نماز کے لیے طہارت اور ستر عورت ضروری ہے، طواف کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 2 نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ استنجا کی حالت میں بیت اللہ کی طرف استقبال و استدبار کو مکروہ قرار دیا گیا۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جب تم بڑے استنجا کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو، بلکہ مدینے کی جہت والے مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں۔ اچھا، باب نمبر 8، وضو اور غسل کے اسرار و رموز کا بیان۔ نیکی کے کاموں میں سے ایمانیات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اب اعمال اسلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اعمال اسلام میں لیکن نیکی کے کاموں میں سے ایمانیات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اب جو ہے وہ اعمال اسلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اعمال اسلام میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے تمہید کے طور پر اس باب میں طہارت کی حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ پہلے مبحث رابع کے باب رابع میں طہارت کے سلسلے میں جو تفصیلات گزری ہیں ان پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس باب کے فہم میں مدد ملے گی۔ پاکی کے معاملے میں 3 طرح کے لوگ، طہارت کے معاملے میں لوگوں کے 3 مختلف درجات ہیں۔ اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جو بصیرت و وجدان کی روشنی میں طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ طہارت کے معاملے میں پہلے سے بابصیرت ہوتے ہیں، وہ ایک مقصد کی تحصیل کے لیے طہارت کا التزام کرتے ہیں۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے تو بابصیرت نہیں ہوتے، مگر جب وہ طہارت کا اہتمام شروع کرتے ہیں تو ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ ان کو طہارت کے فوائد و برکات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور تیسرے اور آخری درجے کے لوگ وہ ہیں جن کو اس دنیا میں طہارت کے نتائج حاصل نہیں ہوتے، وہ بس ایک شرعی حکم سمجھ کر طہارت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مگر آخرت میں وہ بھی محروم نہیں رہتے، موت کے بعد وہ بھی طہارت کے فوائد و برکات سے متمتع ہوتے ہیں۔ 3 درجوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا درجہ، کبھی انسان طبیعت کی کثافت اور تاریکی سے نجات پا کر حضرت القدس بارگاہ مقدس کے انوار سے ہمکنار ہوتا ہے، اس وقت اس شخص پر وہاں کے انوار چھا جاتے ہیں اور وہ گھڑی 2 گھڑی کے لیے فطری تقاضوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہونے کی صورت کیا ہوتی ہے یہ سمجھانا مشکل ہے، اس کی مختلف صورتوں میں کوئی صورت ہوتی ہے جب یہ حالت پیش آتی ہے تو آدمی ملائے اعلیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور تجرید نفس یعنی مادے سے پاک ہونے کے اعتبار سے وہ گویا ملائے اعلیٰ کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، مگر یہ حالت کبھی کبھی پیش آتی ہے، دیر تک باقی نہیں رہتی۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس حالت کو حالت بسط کہتے ہیں۔ پھر جب یہ حالت زائل ہو جاتی ہے اور آدمی اپنی فطری حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کو پہلی والی حالت بار بار یاد آتی ہے اور وہ اس کے فوت ہو جانے سے پریشان ہوتا ہے۔ صوفیہ کے اصطلاح میں اس حالت کو حالت قبض کہتے ہیں۔ اس حالت میں وہ کسی ایسی چیز کا مشتاق ہوتا ہے جو پہلی حالت سے مشابہ اور ملتی جلتی ہو تاکہ مجبوری کے درجے میں اس کو غنیمت سمجھے اور حالت اولیٰ میں سے فوت شدہ حصے کو حاصل کرنے کے لیے اس دوسری حالت کو دام بنائے۔ اس ترکیب سے وہ فوت شدہ حالت کے احوال میں سے کوئی حالت پا لیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی یہ چیز طہارت ہے۔ جب آدمی گندگیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پاک و صاف کرنے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو سرور و انشراح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ مجبوری کے درجے میں آدمی اس کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس سے دل بہلاتا ہے اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑتا ہے اور ہمیشہ باطہارت رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ شخص اعلیٰ وجہ البصیرت اپنی کھوئی ہوئی بہترین حالت کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر کے طور پر طہارت کو اختیار کرتا ہے، اس کو پہلے سے طہارت کی اہمیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جس کو مخبر صادق یعنی انبیاء نے بتایا کہ طہارت انسان کا کمال ہے، وہ نصف ایمان ہے اور انسان کی اس حالت کو خالق جل مجدہ پسند فرماتے ہیں۔ مسواک کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں طہارت میں بے شمار فوائد ہیں جن کا بیان اسی باب کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس شخص نے شہادت قلبی سے مخبر صادق کی یہ سب باتیں مان لی اور اس کے احکام پر عمل شروع کر دیا۔ جب اس شخص نے طہارت کا عملی تجربہ کیا تو اس نے وہ سب باتیں برحق پائیں جو انبیاء نے بتائی تھی اور دنیا ہی میں اس پر رحمت خداوندی کے دروازے کھل گئے اور ملائکہ کے رنگ میں رنگین ہو گیا۔ غرض یہ شخص عمل شروع کرنے کے بعد بابصیرت ہو گیا اور دنیا ہی میں طہارت کے فوائد لوٹنے لگا۔ تیسرا درجہ اس شخص کا ہے جو مذکورہ باتوں میں سے کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی نہ تو وہ پہلے سے طہارت کے معاملے میں بابصیرت ہوتا ہے، نہ عمل شروع کرنے کے بعد اس کو طہارت کے کچھ فوائد محسوس ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ مومن ہے اس لیے شرعی ہدایت کے مطابق طہارت کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ اس شخص کو اگر دنیا میں طہارت کے انوار و برکات محسوس نہ بھی ہوں تو بھی وہ محروم نہیں رہتا۔ طہارت اس میں استعداد پیدا کرتی ہے اور وہ موت کے بعد ملائکہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، گویا یہ لوگ کشا کھچے کھچے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حدث کی قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث ناپاکی طہارت کی ضد ہے، طہارت سے سرور و انشراح حاصل ہوتا ہے اور حدث سے انقباض و گرفتگی لاحق ہوتی ہے، اور وہ حدث جو واضح اور محسوس ہیں ان میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سرسری نظر میں بھی ان کے اثرات نفس میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 جو اس لائق ہیں کہ ان کے بارے میں عام لوگوں سے گفتگو کی جائے اور ان کے بارے میں احکام دیے جائیں کیونکہ وہ ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے پائے جانے کی جگہیں متعین ہیں اور وہ سبیلین اور شرمگاہ ہیں۔ نمبر 3 وہ حدث بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اگر طہارت کے ذریعے ان کی تلافی کی تعلیم نہ دی جائے تو لوگوں کا بھاری نقصان ہوگا۔ استقراء یعنی جائزہ لینے سے ایسے احداث 2 جنسوں میں منحصر ہیں، ایک حدث اصغر جو موجب وضو ہے، دوسرا حدث اکبر جو موجب غسل ہے۔ دونوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی قسم یعنی حدث اصغر، معدے میں پیدا ہونے والے 3 فضلات ریاح اور بول و براز میں مشغولیت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب پیٹ میں ریاح اکٹھی ہوتی ہے یا بول و براز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے اور نفس پستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور حیران و پریشان اور منقبض و دل گرفتہ شخص کی طرح ہوتا ہے
اور نفس کے درمیان اور سرور و انشراح کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہجت و سرور سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آدمی فضلات ثلاثہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ریاح خارج ہو جاتی ہے اور بول و برات سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور وضو یا غسل کرتا ہے جو نفس کو صفت طہارت سے آگاہ کرتے ہیں، تو وہ سرور و انشراح پاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی کوئی گمشدہ چیز پالی۔ دوسری قسم یعنی حدث اکبر، نفس کا شہوت جماع میں مشغول ہونا اور اس میں ڈوب جانا ہے، کیونکہ یہ مشغولیت نفس کا رخ بالکلیہ طبیعیت بہیمیہ کی طرف پھیر دیتی ہے اور ملکیت سے اس کا تعلق منقطع سا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال میں غور کریں، جو چوپائے کسی خلاف فطرت کام کے لیے سدھائے جاتے ہیں اور ان کو مطلوبہ آداب کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ سرکس وغیرہ میں کرتب دکھاتے ہیں، اور شکاری جانور کتے وغیرہ کو شکار کرنے کا طریقہ بھوکا اور بیدار رکھ کر سکھایا جاتا ہے، اور مالک کے لیے شکار روکنے کا اور اس میں سے نہ کھانے کا عادی بنایا جاتا ہے، اور طوطا مینا وغیرہ پرندوں کو انسانوں کی بولی سکھائی جاتی ہے۔ غرض کسی بھی جانور کو سعی بلیغ کر کے اس کی فطرت کے خلاف باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان حیوانات کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ مادہ سے ملیں اور چند روز تک وہ شہوت جماع پوری کریں اور اس لذت میں ڈوبے رہیں، تو وہ ضرور وہ تعلیم بھول جائیں گے جو ان کو دی گئی ہے، اور وہ بصیرت کے فقدان، جہالت اور گمراہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ربما ضاع العلم بین افخاذ النساء، کہ کبھی علم عورتوں کی رانوں کے درمیان ضائع ہو جاتا ہے، یعنی جو اس لذت میں ہمہ وقت منہمک رہتا ہے اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے، وہ سب پڑھا پڑھایا بھول جاتا ہے۔ اور غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنا جس قدر نفس کو بہیمیت سے آلودہ کرنے میں کارگر ہے، اتنا پرخوری، لڑائی جھگڑا اور دیگر وہ چیزیں کارگر نہیں جو نفس کا رخ بہیمیت کی طرف پھیرتی ہیں۔ اور جسے شک ہو اپنے نفس پر تجربہ کر کے دیکھ لے، اور اطباء نے سنیاسیوں، تاریک الدنیا راہبوں کے نفس کو بہیمیت کی طرف لوٹانے کے لیے جو تدبیر لکھی ہے اس کو پڑھے۔ یہ لوگ عرصے تک عورتوں سے بے تعلق رکھنے کی وجہ سے قوت باہ کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ اگر اپنی قوت بحال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی جفتی دیکھیں، قوی الباہ لوگوں کے جماع کے واقعات پڑھیں اور باہ کو قوی کرنے والی غذائیں استعمال کریں، اور مروخات اور دلوکات کا استعمال کریں۔ رفتہ رفتہ ان کا نفس بہیمیت کی طرف لوٹ آئے گا اور ان کی مردہ قوت باہ انگڑائیاں لینے لگے گی۔ جب یہ چیزیں بہیمیت پیدا کرنے میں اتنی کارگر ہیں تو خود جماع کی شہوت کو پورا کرنا کس قدر نفس کو بہیمیت سے آلودہ کرے گا، یہ بات ظاہر ہے۔ مگر جس طرح کھانا پینا ایک فطری ضرورت ہے، جماع بھی ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے دین فطرت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، البتہ اس کے نقصانات کا علاج تجویز کیا ہے جو اگلے عنوان کے تحت آ رہا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں، صغرا اور کبریٰ۔ طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا، ظاہر کو گندگیوں سے پاک کرنا، دوسرا، اعضاء کو گناہوں سے بچانا، تیسرا، دل کو گندے اخلاق سے صاف کرنا، چوتھا، دل سے غیر اللہ کا خیال نکال دینا۔ یہ مراتب نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ آخری مرتبے تک پہنچنے کے لیے ابتدائی مراحل سے گزرنا ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے ظاہر کی طہارت کا اہتمام ضروری ہے، اس کا باطن پر اثر پڑے گا تو اعضاء نافرمانیوں سے احتراز کریں گے اور طاعات کا التزام کریں گے، اور ظاہری اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کا بالضرور دل پر اثر پڑتا ہے، پس دل اخلاق رذیلہ سے پاک صاف ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ آدمی درجہ کمال تک پہنچ جائے گا، یعنی دل ما سوی اللہ سے پاک ہو جائے گا۔ یہی آخری درجہ مطلوب ہے۔ ابتدائی 3 مراتب اس آخری درجے تک پہنچنے کے لیے درجات یعنی سیڑھیاں ہیں، ان میں بھی سب سے پہلا اور بنیادی درجہ ظاہری پاکی کا ہے، کیونکہ اس کے اثرات سرسری نظر میں بھی نفس کے اندر محسوس کیے جاتے ہیں، اور ظاہری پاکی اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو احکام دیے جائیں، کیونکہ اس طہارت کا ذریعہ یعنی پانی دنیا کے آباد ملکوں میں ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا معاملہ عام لوگوں کے کاموں میں بھی آ سکتا ہے، اور جس کے تمام پاکیوں میں انسان کے باطن پر گہرے اثرات پڑتے ہیں، اور جو لوگوں کے درمیان ایک مشہور مانی ہوئی پاکی ہے، یعنی تمام لوگ پانی سے دھونے کو پاکی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری طریقہ ہے، یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنا لوگوں کی فطرت میں داخل ہے، ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے۔ جائزہ لینے سے ایسی طہارت 2 جنسوں میں منحصر ہے، ایک طہارت کبریٰ، دوسری طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ پورا جسم پانی سے مل کر دھونے سے اعلیٰ درجے کی پاکی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا اور نجاستوں کو دور کرنے والا ہے۔ سلیم طبیعتوں نے پانی کی یہ تاثیر مان لی ہے، اس لیے طہارت کبریٰ نفس کو پاکیزگی کی حالت یاد دلانے کا ایک اعلیٰ اور بہترین ذریعہ ہے۔ سوال: طہارت تو حدث کی ضد ہے، اور آدمی ایک ضد سے کود کر دوسری ضد پر دفعتاً کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی ابھی تو آدمی ناپاک تھا اور نہایت گندہ یعنی نجاست کبریٰ میں مبتلا تھا، اور نہاتے ہی یکدم پاک ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا پاک و صاف ہو گیا، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ جواب: کبھی انتقال دفعی ہوتا ہے، یعنی اچانک ہوتا ہے، یعنی احوال ایک بار میں بدل جاتے ہیں۔ 2 مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، نشہ اس پر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اسی حالت میں بعض مرتبہ اس سے کوئی بڑی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، مثلاً وہ کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے یا اپنا یا کسی کا کوئی غایت درجہ نفیس و قیمتی مال ضائع کر دیتا ہے، تو یکایک اس کو ہوش آ جاتا ہے، اس کا نفس چوکنا ہو جاتا ہے اور وہ ہر بات سمجھنے لگتا ہے اور اس کا سارا نشہ حرن ہو جاتا ہے۔ یہی انتقال دفعی ہے۔ دوسری مثال: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نحیف و دبلا شخص جس میں نہ کسی کام کی طاقت ہوتی ہے نہ اٹھنے کی سکت ہوتی ہے، اتفاقاً اس کو سخت غصہ آ جاتا ہے یا رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے یا مسابقت کی دھن سوار ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا کارنامہ کر گزرتا ہے یا دل دہلانے والی خون ریزی کر بیٹھتا ہے۔ یہی یکبارگی انتقال ہے۔ غرض نفس میں فوری انتقال ہوتا ہے، یعنی کبھی نفس کے احوال یکبارگی ایک بار میں بدل جاتے ہیں، وہ ایک حالت میں ہوتا ہے اس کو فوراً ہی دوسری حالت یاد آ جاتی ہے، اور اصلاح نفس کی بہترین صورت بھی یہی ہے کہ یکدم آدمی بری زندگی سے نکل کر اچھی زندگی میں آ جائے۔ تدریجاً اصلاح بھی ہوتی ہے مگر اس میں دیر لگتی ہے اور وہ کچھ بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی، اور یک لخت جس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
صحابہ کرام میں اور بزرگوں کے متوسلین میں اس کی سدھا مثالیں ہیں کہ اچانک زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ دفعتاً انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ بس اسی طرح طہارت کے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ نہاتے ہی فوراً آدمی حدث اکبر سے نکل کر طہارت کبریٰ کا مقام پا لیتا ہے، مگر یہ بات یعنی فوراً تنبؤ اسی چیز سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے متعلق یہ اعتقاد دل میں بیٹھا ہوا ہو کہ اس سے اعلیٰ درجے کی پاکی حاصل ہو سکتی ہے، اور ایسی چیز صرف پانی ہے۔ مٹی ضرورت کے وقت اس کا قائم مقام ہے، اس میں یہ شان نہیں ہے، کیونکہ قدرت نے پانی کو طہور یعنی طہور بذات خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا پیدا کیا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 48-49 میں ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ باران رحمت سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے کے لیے بارانی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے مردہ زمینوں میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ مردہ زمینوں میں جان پڑنے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں زندگی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ بن جاتا ہے، اور فنی اعتبار سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ مردہ دل یعنی ناپاک لوگ جب پانی سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ مردہ دل یعنی ناپاک لوگ جب پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے۔ اللہ عالم۔ طہارت صغریٰ صرف اطراف بدن یعنی سر، منہ، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے، اور اطراف پر اکتفا کرنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، دنیا کے تمام آباد خطوں میں لوگ عموماً ان اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں، کپڑوں میں نہیں چھپاتے، یہی ان کا فطری طریقہ زندگی ہے۔ اور حدیث شریف میں جو اشتمال سما کی ممانعت آئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ سما اسم کا مؤنث ہے جس کے معنی ہے ٹھوس، سخت، مضبوط۔ اشتمال کے معنی ہے سارے جسم پر کپڑا لپیٹنا، اور اشتمال سما کے معنی ہے چادر اس طرح اوڑھنا کہ ہاتھ اندر دب جائیں۔ یہ ممنوع اس لیے ہے کہ بوقت حاجت ہاتھوں سے کام نہیں لیا جا سکے گا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لوگ عموماً ہاتھ کھلے رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان سے فوراً کام لیا جا سکے۔ یہی معاملہ پیروں کا اور چہرے کا ہے۔ غرض اطراف جسم چونکہ عام طور پر کھلے رہتے ہیں اس لیے ان کو وضو میں بار بار دھونے میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے۔ باقی جسم چونکہ کپڑوں میں چھپا رہتا ہے اس لیے بار بار ہر کس و ناقص کے سامنے ان کو کھولنے میں اور دھونے میں حرج ہے۔ دوسری وجہ، شہری تمدن میں جو ترقی یافتہ تمدن ہے روزانہ اطراف بدن کو دھونے کا عام رواج اور عادت ہے۔ اسی طرح جب لوگ سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان اعضاء کو دھو لیا کرتے ہیں، نیز جب لوگ کوئی پاکیزہ کام مثلاً کھانا یا کوئی مقدس چیز لینے کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ اطراف کو دھوتے ہیں، سارا بدن نہیں دھوتے۔ غرض ان دو وجہوں سے طہارت صغریٰ میں اطراف بدن کے دھونے پر اتفاق کی گئی ہے، سارا بدن یا چھپے اعضاء کو دھونا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ گہری وجوہ، اوپر طہارت صغریٰ میں اطراف بدن کے دھونے پر اکتفا کرنے کی جو دو وجہ بیان کی گئی ہیں وہ عام فہم اور سرسری وجوہ ہیں۔ اب اس کی گہری وجوہ بیان کی جاتی ہے اور وہ بھی دو ہیں۔ پہلی وجہ، اطراف جسم چونکہ عموماً کھلے رہتے ہیں اس لیے بہت جلد ان پر گرد و غبار جم جاتی ہے، اور یہی اعضاء باہمی ملاقات کے وقت دیکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کا گرد و غبار میں اٹا پٹا رہنا مناسب نہیں، ان کو دھو کر صاف رکھنا چاہیے تاکہ آدمی اچھا نظر آئے اور دوسرے شخص کو دیکھنے سے تکدر نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ، تجربہ شاہد ہے کہ اطراف دھونے سے اور چہرے اور سر پر پانی چھڑکنے سے نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور گہری بے ہوشی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ہر شخص اپنے ذاتی علم و تجربے سے جان سکتا ہے، اور طب کی کتابوں کے مطالعے سے بھی یہ بات آشکارا ہے۔ اطباء نے بے ہوشی، اسہال کی زیادتی اور فسد کا خون زیادہ بہنے کا علاج تبرید تجویز کیا ہے جو اطراف پر پانی چھڑکنے سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض نماز سے پہلے وضو اسی لیے ضروری ہوا ہے کہ آدمی میں نشاط پیدا ہو جائے، نیند، کسل اور سستی دور ہو جائے اور آدمی توجہ قلبی سے عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک کرانے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کتاب کی طرف، روایات فلسفہ، جس کے ہم صفحہ نمبر 89 پر ہیں۔ فرفریوس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے ارسطو کی قانون کی تمہید لکھی تھی۔ وہ اپنے استاد سے زیادہ رحمانیت پر زور دیتا تھا اور اس معاملے میں متشدد تھا۔ مانی کی طرح اس کا خیال تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے گوشت خوری اور اختلاط جنسی کا ترک لازم ہے، لیکن اس نے مانی کے اس عقیدے کی تردید کی کہ خواہش شر کی تخلیق کرتی ہے، اس لیے ترک خواہش ہی سے روح نجات پا سکتی ہے۔ عیسائیت کے رد میں اس نے بہت کچھ لکھا۔ اس کے خیال میں عیسائیوں کی کتب مقدسہ الہامی نہیں ہے بلکہ چند کم علم لوگوں کی تالیفات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں عیسائی حکومتوں نے بارہا فرفریوس کی کتابوں کو نظر آتش کیا۔ فرفریوس کا ایک شاگرد جملیقس تھا جس نے افلاطون اور ارسطو کی کتابوں پر محققانہ شرح لکھی جو اب نایاب ہیں۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر وہ اپنے وطن شام کو چلا گیا اور وہاں نو افلاطونیت کا درس دینے لگا۔ اپنے استادوں کی طرح اسے بھی فیثاغورس کے افکار میں گہرا شغف تھا۔ اس موضوع پر اس نے رسالے بھی تالیف کیے۔ فیثاغورس کے نظریات نے اس کے نوفلاطونی عقائد کو متاثر کیا۔ مافوقت طبع پر اعتقاد رکھتا تھا۔ فیثاغورس کی طرح وہ مادے کو شر کا مرکز و محور خیال کرتا تھا اور ترک لذات پر زور دیتا تھا۔ اس نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی سخت مخالفت کی کہ خدا نے جناب مسیح کے جسم میں حلول کیا تھا۔ مرور زمانہ سے نوفلاطونی نظریات میں تحریف ہو گئی اور اس میں توہمات اور خوارق عادت کا شمول ہو گیا۔ نوفلاطونیت کا آخری علمبردار پروکلیتس بازنطینی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یونانیوں کی کثرت پرستی کے جواز میں کتابیں لکھی۔ وہ عیسائیت سے سخت متنفر تھا اور ساری عمر اس کے خلاف تقریریں کرتا رہا، اس لیے اسے نوفلاطونیت کا مبلغ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر نوفلاطونی پیدا نہیں ہوا۔ جو نوفلاطونی نظریات شام کے عیسائی اور مسلمانوں تک پہنچے اور جنہیں صوفیہ نے اپنایا وہ اکثر و بیشتر پروکلیتس کے نظریات تھے۔ 529 عیسوی میں شہنشاہ
کہ جسٹینن نے یونانی فلسفے کی تدریس کو ممنوع قرار دیا اور تمام مدرسے بند کر دیا۔ نوفلاطونی حکماں بھاگ کر ایران چلے گئے، جہاں خسرو نوشیروان نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور گندے شاپور کے طبی مدرسے میں انہیں تدریس کا کام تفویض کیا، لیکن یہ فلاسفہ نئے ماحول سے برگشتہ خاطر ہو کر واپس چلے گئے اور بقول برٹرینڈ رسل گمنامی کے کوہرے میں غائب ہو گئے۔ فلاطونیوس کے فلسفے کا سنگ بنیاد تجلی کا تصور ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ذات احد سے بتدریج عقل، روح انسانی اور مادے کا نزول ہوتا ہے۔ تعمق و تفکر کے طفیل روح انسانی مادے کے تصرف سے آزاد ہو کر دوبارہ اپنے مبدأ حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اسے صعود یعنی اوپر جانا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس نظریے کو فصل و جذب یعنی ذات احد سے جدا ہو کر دوبارہ اس میں جذب ہو جانا کہتے ہیں۔ فلاطینوس کی تثلیث ذات احدیت عقل روح پر مشتمل ہے اور عیسوی تثلیث سے مختلف ہے۔ عیسوی تثلیث کی طرح اس کے ارکان کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ ذات احد سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کے بعد عقل کا مقام ہے اور اس کے بعد روح کا درجہ ہے۔ اس تثلیث کے تیسرے رکن یعنی روح سے آفتاب، قمر اور دوسرے اجرام فلکی کا ظہور ہوا۔ روح سے انسان کی روح علوی پھوٹی۔ انسانی روح جب مادے کی طرف مائل ہوئی تو وہ اپنے مقام سے گر گئی اور روح سفلی کا نام پایا۔ مادے کے تصرف سے نجات پانے کے لیے وہ پہم کشمکش کرتی ہے اور اپنے مبدأ حقیقی طرف پرواز کر جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس بے قراری کو فلاطینوس نے عشق کا نام دیا، جو بعد میں ابن سینا کے تصور عشق اور صوفیہ کے عشق حقیقی کی صورت میں نمودار ہوا۔ پرواز یا صعود کی کوشش میں روح انسانی کو ناکامی ہوئی تو اسے کسی دوسرے آدمی یا جانور کے جسم میں حلول کرنا پڑتا ہے، اور مادے کی آلائش سے آزاد ہو جائے تو وہ روح کل میں جذب ہو کر نشاط جاویداں کی حقدار ہو جاتی ہے۔ نظریہ تجلی کی وضاحت کرتے ہوئے فلاطینوس نے آفتاب کی تمثیل سے کام لیا۔ وہ کہتا ہے کہ ذات احد سے عقل اور روح کا بہاؤ ایسے ہوتا ہے جیسے آفتاب سے نور چھلک پڑتا ہے، لیکن جس طرح نور کے انعکاس سے سرچشمہ آفتاب متاثر نہیں ہوتا، ایسے ہی عقل کے بہاؤ سے ذات احد اثر پذیر نہیں ہوتی۔ مادہ وہ تاریکی ہے جہاں آفتاب حقیقت کی شعاعیں نہیں پہنچنے پاتی۔ کائنات کی تمام اشیاء کا حیولہ یہی مادہ ہے۔ روح اسے صورت شکل عطا کرتی ہے۔ انسان کی روح علوی کا رابطہ روح کل سے بدستور قائم رہتا ہے۔ روح سفلی جو مادے سے قریب تر ہے، گناہ کا سرچشمہ اور ہوا و ہوس نفسانی کا مرکز ہے۔ اس میں عبارت طبعیات سے جو دستور اخلاق مرتب کیا جا سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ جب مادہ شر اور گناہ کا مرکز ٹھہرا تو بدیہی طور پر اس سے کنارہ کش ہونا پڑے گا تاکہ روح انسانی پاک اور منزہ ہو کر روح کل کی طرف پرواز کر سکے۔ نتیجتاً ایک نو افلاطونی کا فرض اولین یہ ہوگا کہ وہ عالم حواس سے منہ موڑ کر شبانہ روز مراقبے میں غرق رہے تاکہ اس کی روح میں پرواز کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس طرح نو افلاطونیت اخلاق و عمل میں زاویہ نشینی اور رہبانیت کی تلقین کرتی ہے۔ فلاطینوس مرتے دم تک اپنے عقائد پر کاربند رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مراقبی کی حالت میں اسے کئی بار روح کل میں جذب ہونے کا تجربہ ہوا، لیکن از خود رفتگی کی یہ کیفیت گریز پا ثابت ہوئی اور مادے کی کشش نے روح کو دوبارہ عالم سفلی میں کھینچ لیا۔ شاید اسی بنا پر فلاطینوس کی موت کے بعد اس کے پیرووں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسے الہام ہوتا تھا اور اس سے معجزات کا صدور بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مصور نے فلاطینوس کی تصویر کھینچنے کی خواہش کی۔ فلاطینوس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا جسم میرے وجود کا ایک غیر اہم حصہ ہے، اس کی تصویر کھینچنا بے سود ہے۔ بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر فلاطینوس کے مسلک کو نو فلاطونیت کا نام کیوں دیا گیا اور افلاطون کے افکار سے اس کا رابطہ تعلق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نو افلاطونیت کو افلاطون کے فلسفے کا احیاء نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں افلاطون کے فلسفے کا صرف وہ پہلو پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق اشراق، تصوف اور خوارق عادت سے ہے۔ افلاطون کی تحریروں سے نظریہ امثال، مکالمہ فیدو کے متصوفانہ افکار، مکالمہ جمہوریہ اور سمپوزیم سے عشق کی بحث ماخوذ ہے، اور افلاطون کی سیاسی دلچسپیوں، خیر کی مختلف صورتوں کی بحث، اس کے ریاضیاتی افکار، اس کے اسلوب کی شگفتگی اور ڈرامائیت کو فلاطینوس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اپنی عمر کے اواخر میں افلاطون فیثاغورس کے نظریات سے بڑا متاثر ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے فیثاغورس کا نظریہ اعداد بھی اخذ کیا اور اخلاق میں اسی کی طرح رہبانیت اور گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مکالمات میں وہ فلسفیانہ مسائل کو عقلی استدلال کی روشنی میں دیکھنے کے بجائے ان کی وضاحت کرتے ہوئے استعاروں اور اساطیر سے کام لیتا ہے۔ فلاطینوس نے فلسفہ افلاطون کے اسی اشراقی پہلو کو اس کی تعلیم کا اصل اور حاصل سمجھا اور اس پر مشرقی باطنیت کا پیوند لگا کر فلسفہ نو فلاطونیت کی تشکیل کی۔ فلاطینوس کا تجلی کا نظریہ بھی افلاطون سے ماخوذ ہے۔ افلاطون نے ذات احد کو خیر محض یا حسن ازل کا نام دیا تھا۔ اس کے خیال میں خیر اور حسن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ذات احد لامحدود اور مطلق محض ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، وہ کائنات سے ماورا ہے، کیونکہ اگر وہ کائنات پر عمل فرما ہوگی تو اس ماورائیت میں فرق آ جائے گا۔ نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے چند ارواح ہیں جو ذات احد اور کائنات کے مابین رابطے اور واسطے کا کام دیتی ہیں۔ لوگس ان ارواح کا نمائندہ ہے جو ذات احد کی تجلی ہے اور کائنات کے مظاہر اس سے پھوٹتے ہیں۔ چونکہ ذات احد زمان و مکان سے بالاتر ہے، اس لیے عقل انسان کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، البتہ نور باطن یعنی اشراق سے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم سفلی و مادی امثال کا عکس ہے، سایہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے افلاطون نے غار کی مشہور تمثیل پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عالم حواس محض فریب نگاہ ہے، حقیقی عالم وہی ہے جو امثال کا مسکن ہے۔
افلاطون ایک ذات احد کو اس کائنات سے اس قدر بے تعلق اور ماورا سمجھتا تھا کہ اس کے لیے ایک کا لفظ استعمال کرنا بھی نامناسب خیال کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک کا تصور کثرت کے تصور کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، یعنی صرف ایک کہہ دینے سے کثرت لازم آ جاتی ہے۔ فلاطینوس نے اس عقدے کو عقلی استدلال سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عقیدتاً مان لیا کہ ذات باری ایک ہے اور کثرت سے ماورا ہے۔ اس سوال نے اسے پریشان نہیں کیا کہ ایک کثرت سے ماورا کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کثرت سے ماورا ہو تو کثرت اس سے متفرع کیسے ہوگی؟ جب ذات احد اور کائنات کے مابین کسی نوع کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ کائنات کی تخلیق کیسے کر سکے گا؟ اس دقت کو عقلاً رفع کرنے کے بجائے فلاطینوس نے شعراء اور صوفیہ کی طرح استعاروں سے کام لیا اور کہا کہ کائنات ذات باری سے ایسے متفرع ہوئی جیسے آفتاب سے شعاعیں، یا جیسے برف سے سردی، یا جیسے مکڑی سے جالا وغیرہ۔ افلاطون کی طرح فلاطینوس کے ہاں بھی انسانی زندگی کا مقصد واحد یہ ہونا چاہیے کہ وہ مادی اور حواس کی دنیا سے بے تعلق ہونے کی کوشش کرے۔ اس کوشش میں انسان کو سب سے پہلے اپنی روح علوی کو جسم اور حواس کی قید سے آزاد کرانا ہوگا۔ اس عمل کو وہ تصفیہ کا نام دیتا ہے۔ اس کے بعد تفکر اور تدبر کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ جب استغراق اور مراقبے کے طفیل روح کی توجہ عالم سفلی سے یکسر ہٹ جائے گی تو روح تفکر و تدبر سے بھی بے نیاز ہو جائے گی اور بلا واسطہ عقل اول سے رابطہ استوار کر لے گی۔ اس مرحلے پر روح پر وجد و کیف کی حالت طاری ہو جائے گی اور اس عالم سکر و نشاط میں اسے ذات احد کا وصال نصیب ہوگا اور وہ اس میں جذب ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن قید حیات میں ایسے لمحات وارفتگی گریزاں ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی آتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم یہاں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، اس کے صفحہ نمبر ہم 16 پر ہیں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں پائمال شدہ مذہب کے اثرات۔ وحی الہی نے پائمال شدہ مذہب کے چند اثرات بیان کیے ہیں جو کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ خواہشات و اغراض کو غلبہ ہو کر جس مذہب کی بھی مستقل حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ماننے والوں میں یہ اثرات نمایاں ہو کر مزاحمت اور مدافعت کی طاقت سلب کر لیتے ہیں اور انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ اثرات یہ ہیں۔ نمبر 1، اصول و نظریات پر عزم و یقین کی وہ روح باقی نہیں رہتی جو انسان کو سرتاپا عمل بناتی ہے اور رعب و ہیبت قائم رکھتی ہے۔ نمبر 1، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل علیکم سلطانا، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم منکرین حق کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے خدا کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا جن کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ نمبر 2، زندگی میں نظم و مرکزیت باقی نہیں رہتی اور اطاعت و اتحاد کا جذبہ فوت ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو ایک گروہ ان میں کا اعراض اور روگردانی کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کا استحکام اور اللہ پر کامل اعتماد نہیں رہ جاتا، جس کی وجہ سے ہمت پست ہو جاتی ہے اور ضبط نفس اور پامردی کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین، اللہ ایمان والوں کو جمنے اور مضبوط رہنے والی بات کے ذریعے جماؤ اور مضبوطی دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور نافرمانوں پر جماؤ اور مضبوطی کی راہ گم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، طبیعت طرح طرح کے اوہام و خیالات کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ کی جناب میں عہد جاہلیت کے سے ظنون اور اوہام رکھتے ہیں۔ نمبر 5، زندگی میں نفاق سرایت کر جاتا ہے اور ظاہر و باطن میں یکسانیت باقی نہیں رہتی۔ جب تک ذاتی اغراض و مفاد کا سوال نہ ہو ان کے اقوال و افعال ہر طرح سے آراستہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ایثار و قربانی کا وقت آتا ہے یا کسی ادنا مفاد پر ضرب پڑتی ہے تو بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سہارا اور برداشت کی طاقت بالکل نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کی تعبیر ذیل کی آیت میں نہایت بلیغ پیرائے میں کی گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی ظاہری حالت نہایت اچھی معلوم ہو، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہیں، گویا کندے ہیں جو دیوار سے لگ کر کھڑے ہیں، سہارے کی طاقت بالکل نہیں ہے، ہر چیخ و پکار کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، ایسے لوگ دشمن ہیں، ان سے بچو۔ نمبر 6، واضح مقصد اور نصب عین نہیں سامنے رہتا ہے، جن کی وجہ سے محنت و مشقت کے کام نہیں ہوتے اور تن پروری و عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو جاتی ہے۔ ومنہم من یقول اذن ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور فتنے میں نہ ڈالیے، تو یاد رکھیے کہ یہ لوگ فتنے ہی میں گر پڑے کہ جھوٹے بہانے بنا کر خدا کی راہ سے منہ موڑ لیا۔ نمبر 7، عافیت کوشی، مصلحت پسندی، سخن پروری اور حیلہ سازی وغیرہ جیسے جراثیم زندگی کا جزو بن جاتے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر تمہارا بلاوا کسی ایسی بات کے لیے ہو جس میں قریبی فائدہ نظر آتا اور ایسے سفر کے لیے جو آسان ہوتا تو یہ بلا تأمل تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی اس لیے جی چرانے لگے۔ نمبر 8، ذاتی اغراض و مفاد کی غلامی ہوتی ہے اور ہر جائز و ناجائز طرح مفاد حاصل کیے جاتے ہیں، نیز اپنے معمولی مفاد کے لیے قوم و ملت کے پہاڑ جیسے نقصان کی پرواہ
پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نہ قومی و ملی مصیبت کسی کے لیے مصیبت رہ جاتی ہے، اور نہ خوشی کسی کے لیے خوشی۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آئے تو وہ انہیں بری لگے، اور اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو کہنے لگے اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصلحت بینی کر لی تھی، اور پھر گردن موڑ کے وہ خوش خوش چل دیں۔ نمبر 9، قولی و جماعتی شعار کی ادائیگی نہایت بے دلی اور بدذوقی کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ اس میں جذب و انجذاب کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ دل جمعی و اطمینان کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور برائے نام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 10، اخلاص و صداقت کی روح نکل جاتی ہے، پھر جائز و ناجائز، درست و نادرست، جس طرح بھی مال ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ جب ان میں کچھ ایسے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ تقسیم کرنے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، پھر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ بیٹھے۔ نمبر 11، ایمان و یقین کی دولت سے محرومی کی وجہ سے قوت ارادی مفقود ہو جاتی ہے۔ عزم و ہمت کے کام کے وقت ایسی روش اختیار کی جاتی ہے جس سے انتہائی بزدلی اور کمینہ پن کا ثبوت ملتا ہے۔ لو یریدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، کہ ان کے دلوں کے خوف و نفرت کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا کوئی اور چھپ بیٹھنے کا سوراخ تو تم دیکھو کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں، اور حالت یہ ہو کہ گویا رسی توڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ نمبر 12، اتباع دین کی روح مفقود ہو جاتی ہے۔ دینداری کی نمائش محض اس لیے ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے حصول کے لیے اعلی کار بنایا جائے۔ اس نمائش میں فروعی اور معمولی باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بنیادی و اصولی احکام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ پھر تم ہی ہو جس کے افراد ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، اور ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم و معصیت سے جتھا بندی کر کے اسے اس کے وطن سے نکال باہر کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بارے میں خدا کی شریعت کے احکام کیا ہیں۔ لیکن پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے جلاوطن کیے ہوئے آدمی دشمنوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور قیدی ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ شریعت کی روح سے ایسا کرنا ضروری ہے، حالانکہ اگر شریعت کے حکموں کا تمہیں اتنا ہی پاس ہے تو شریعت کی روح سے یہ بات بھی حرام تھی کہ انہیں کے گھروں اور بستیوں سے جلاوطن کر دو اور ان کے خلاف ظلم و معصیت سے جتھا بندی کرو۔ پھر یہ گمراہی کی کیسی انتہا ہے کہ قیدیوں کے چھڑانے اور ان کے فدیے کے لیے مال جمع کرنے میں تو شریعت یاد آ جاتی ہے، لیکن اس ظلم و معصیت کے وقت یاد نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے ہاتھ پڑے اور قید ہوئے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ کتاب الہی کا کچھ حصہ تو تم مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو، یعنی بیک وقت کتاب الہی کے ماننے والے بھی ہو اور جھٹلانے والے بھی ہو۔ نمبر 13، فرقہ بندی و گروہ بندی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حق پرستی کی جگہ گروہ اور قوم پرستی آ جاتی ہے۔ اچھائی و برائی کو جانچنے کے لیے اعتقاد و عمل کو معیار نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ یہ کہ وہ ہمارے گروہ میں داخل ہے یا نہیں۔ اگر وہ داخل ہے تو اچھا ہے، خواہ اس کے اعمال کتنے ہی برے ہیں، اور اگر نہیں داخل ہے تو برا ہے، خواہ اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی اتباع کریں۔ نمبر 14، تعمیری کاموں کی طرف توجہ نہیں رہتی، بس ہر گروہ دوسرے گروہ کی تحقیر و تذلیل کو دین و ایمان کی سب سے بڑی خدمت سمجھنے لگتا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو مقدس نوشتوں کا علم نہیں رکھتے۔ نمبر 15، کذب گوئی اور وعدہ خلافی سے کام نکالنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے اور ان کی برائی کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں نفاق کا روگ دائمی ہو گیا اس وقت تک کے لیے کہ اللہ سے ملے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے جان بوجھ کر پورا نہیں کیا، اور نیز دروغ گوئی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 16، قومی و جماعتی خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ خلوص و للہیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام بھی دیتے ہیں تو انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم، جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں، اور جن مومنوں کو اپنی محنت و مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ میسر نہیں اور اس میں سے بھی جتنا نکال سکتے ہیں وہ راہ حق میں خرچ کر دیتے ہیں، ان پر تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ دراصل اللہ کی طرف سے خود ان پر تمسخر ہو رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 17، مذہب کے نام پر ایسے کام کیے جاتے ہیں جو باہمی تفرقہ اور انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک کمینگاہ پیدا کریں جو اب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے ہیں، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن اللہ کی گواہی یہی ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں۔ نمبر 19،
نمبر 18 تقلیدی جمود کو حق پر ثبات کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ تقلیدی جمود احساس و شعور کے موت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور حق پر ثابت قدمی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے محفوظ ہیں بلکہ ان پر کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 19 حقائق کی طرف سے نظر پھر جاتی ہے، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور دوسری بہت سی وہمی اور خیالی باتوں پر نظر جم جاتی ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان لوگوں نے جادوگری کے ان مشرکانہ عملوں کی پیروی کی جنہیں شیطان سلیمان کے عہد سلطنت کی طرف منسوب کر کے پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 20 زندگی کی کشاکش سے نبرد آزمائی اور مصائب و مشکلات کے جھیلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بے ایمانی اور بے اعتقادی کی باتوں اور حرکتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا سب جھوٹا تھا، فریب تھا۔ نمبر 21 ہوا و ہوس کا غلبہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حق و صداقت کی قبولیت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دیا اور یہی لوگ غافل ہیں۔ نمبر 22 اللہ پر نظر نہیں رہتی، دوسری چیزوں کو مؤثر بالذات سمجھتا جاتا ہے اور خوف و بزدلی پیدا ہو کر کسی مہم میں شرکت کی جرأت و ہمت نہیں باقی رہتی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم کہ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے پھر اس کے بعد ان پر سیدھی راہ ظاہر ہو چکی، شیطان نے ان کے دل میں بات بنائی اور دیر کے وعدے لیے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم اب کہیں گے تم سے پیچھے رہ جانے والے گنوار کے اپنے مالوں اور گھر والوں کے کام میں لگے رہ گئے، اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ نمبر 23 اللہ سے زیادہ انسانوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے اور مزاحمت و مدافعات کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر ان میں اتحاد نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً ان کے قلوب مختلف ہوتے ہیں اور باہمی اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى یہ لوگ تم سے نہ لڑ سکیں گے ہاں مگر محفوظ بستیوں میں رہ کر یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی لڑائی آپس ہی میں سخت ہوتی ہے، تم ان کو مجتمع سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ نمبر 24 حق کے پرستاروں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور حتی الامکان ان سے دور رہنے کی کوشش ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کا رسول مغفرت کی دعا کرے تو وہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ تکبر کرتے ہوئے وہ رکتے ہیں۔ نمبر 25 عمل کی جگہ تمنائیں اور آرزویں لے لیتی ہیں، لوگ تمناؤں اور آرزوؤں میں پھنس کر عزیمت و ہمت کے کاموں سے جان چراتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، جہاں تک کتاب الہی کا تعلق ہے محض تمناؤں اور آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں جانتے، محض وہم گمان میں مگن ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں کبھی چھونے والی نہیں ہے، اگر ہم آگ میں ڈالے بھی جائیں گے تو صرف چند دنوں کے لیے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ بات جو تم کہتے ہو کیا تم نے خدا سے نجات کا کوئی پٹا لکھوا لیا ہے یا پھر تم خدا کے نام پر ایک ایسا بہتان باندھ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ نمبر 26 اخلاقی سطح نہایت پست ہو جاتی ہے، کردار کا کوئی معیار نہیں باقی رہتا اور معاصی کے ارتکاب میں بے باکی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ معاصی کا احساس بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ ولا تکونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہ تھے۔ یقینا اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہو گئے، جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ دیکھتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان سے منہ پھیر لیں گے حالانکہ وہ اس سے پھرے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لائے، اور درخواست ہے کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر فرمائیں، اس کی اہمیت پھر جو ہے ان لوگوں کو بتائیں اس کی اہمیت کو۔ بہرحال ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔